واقعہ میں نے سنا، لیکن بہرحال یہ کچھ باہر بھی آ جاتے ہیں. ایک واقعہ مجھے سنا ہے. خیر یہ کیا ہے، وہ جدہ میں ایک صاحب تھے ان کو خواب میں زیارت ہوئی کہ فلاں آدمی کو آپ عمرے پر لے کر جائیں، فلاں آدمی کو آپ عمرے پر لے کر جائیں، عمرے پر لے کر جائیں. آپ ان کا ٹیلی فون نمبر بھی خواب میں بتلا دیا گیا ہے. بہرحال وہ اٹھنے کے بعد ان سے رابطہ کیا تو نمبر مل گیا. ان کو ترغیب دی، وہ بھی جدہ میں رہنے والے ہیں، تو ان کو عمرے پر لے گئے. عمرے پر لے گئے، وہاں جا کر عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد جب وہ واپس آنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ بیت اللہ شریف کے سامنے 2 رکعت نفل اور پڑھ لوں. 2 رکعت نفل پڑھے تو نفل کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا. نفل بیت اللہ شریف کے سامنے وہ پھر بہرحال تدفین کا معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد ان کے وہ جو گھر والی تھی پردے میں ان سے پوچھا کہ یہ کون سا عمل کر کے اتنی سعادت مندی کی موت کے بیت اللہ شریف کے سامنے اتنی سعادت مندی کی موت آئی آگے. کہنے لگے وہ گھر والی کہنے لگی میرا خاوند تو بیچارہ عمل کے اعتبار سے بہت کمزور تھا، بس ایک اس کی ادا مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بیوہ عورت رہتی ہے جس کے یتیم بچے تو یہ شام کو اپنے گھر پر آتا، اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آتا، تو 7 یتیم بچے ہیں آگنا، فرما ان کے لیے بھی ایک ڈبے میں کھانا لے کر آتا. اور پھر وہ بس ان کا دروازہ کھڑاتا، وہ دروازہ کھولتی اور یہ ڈبہ بس ان کے دروازے کے کنارے پر رکھ دیتا. تو بیوہ عورت وہ خوش ہو کر ایک ہی دعا دیتی کہ اللہ تیرا خاتمہ اچھا کرے، اللہ تیرا خاتمہ اچھا کرے، اللہ تیرا خاتمہ اچھا کرے. اور میں کیا معلوم اس بیوہ عورت کی دعا کی برکت سے اللہ نے حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائی. ہاں لیے کرتا رہتا ہوں کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں اور کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے. ہمارے سامنے بندے کا ایک عمل اور رب کے سامنے اپنے بندے کا ایک سانس ہے. کیا معلوم چلتے چلتے کون سی نیکی کر لے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں پسند آ جائے اور اس کی برکت سے بیڑا پار ہو جائے.